ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز عزیزان گرامی قدر، تحریک منہاج القرآن قصور کے قائدین، عہدیداران، کارکنان اور محبین، اور اس آج کے درس قرآن کی نشست میں موجود تمام حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے اپنی توفیق اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مقدسہ کے توسل سے آج ہمیں فہم دین کے لیے تحریک منہاج القرآن قصور کے زیر اہتمام ماہانہ درس عرفان القرآن کی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کہ وقت کافی ہو گیا ہے تو بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ پہلے یہ ماہانہ دروس عرفان القرآن پہلے بھی ہو رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس پر آپ جانتے ہوں گے کہ آج کے اس دور میں جہاں علم ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور انسانیت مادی طور پر دن بہ دن ترقی پذیر ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی سائنس کی طرف اگر دیکھیں تو سائنسی ترقی بھی عروج پر ہے، اور اگر انسان کے ٹیکنالوجی کے میدان میں دیکھیں، آسائش، کاروبار، رہن سہن، ضروریات زندگی، ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسان کو سہولتیں مل گئی ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، مگر اس کے باوجود جیسے جیسے انسان مادیت میں ترقی پذیر ہوتا چلا جا رہا ہے، ویسے ویسے انسان اخلاقی طور پر زوال پذیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی ہر طرف اگر دیکھیں، سارا کچھ ہونے کے باوجود ہر طرف جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، نفرت ہے، انتہا پسندی ہے، دہشت گردی ہے، غیبت، چغلی اور جھوٹ ہماری گفتگو کا ضروری حصہ بن چکی ہے۔ سگا بھائی سگے بھائی سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی رشتوں کا جو آپس میں پیار اور محبت اور الفت کا جو ریلیشن ہوتا تھا وہ بھی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک گھر میں رہ کر سگے بہن بھائی آپس میں محبت سے مل بیٹھنے کے روادار ہیں۔ تو یہ سچویشن اس لیے پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے در حقیقت آقا علیہ السلام کے جو اخلاق کریمانہ ہیں ہم ان سے دور ہو چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اس کو پڑھنا چھوڑ گئے ہیں۔ جب پڑھتے نہیں، ہم خود آقا علیہ السلام کے اخلاق کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے نہیں، ہماری چال ڈھال میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے رویوں میں، ہمارے معاملات میں جب وہ محبت کو چاشنی ختم ہو گئی تو پھر ہماری اولادیں، ویسے بھی آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی موبائل، یعنی ایک گھر میں اگر والدین پاس بیٹھے ہیں تو بچوں کو
کو کیا پتا کہ والدین کا مقام کیا ہے، ان کے ادب کا تقاضا کیا ہے، ان کے سامنے بیٹھنے کے اخلاقی تقاضے کیا ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام سیدی ڈاکٹر محمد طاہر القادری اگر ان کے پچھلے ان خطابات کو نکال لیں، چاہے وہ اعتکاف کے ہوں، چاہے ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، چاہے کسی بھی یورپ کے دورے پہ جاتے ہیں، ابھی حالیہ دورہ آپ نے جو کیا ہے اس میں بھی موضوع سیرت مصطفیٰ اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے آپ نے ایشیا کا دورہ فرمایا ہے، یہ جناب حفیظ صاحب تشریف فرما ہے، یہ ایشیا کے دورے کے دوران حضور شیخ الاسلام کے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے جتنے خطابات فرمائے ہر خطاب کا موضوع سیرت مصطفیٰ، یورپ کے خطابات ہر موقع پر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ جب ہر طرف محبت ہوا کرتی تھی، ادب ہوا کرتا تھا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، آپس میں میل ملاپ ہوا کرتا تھا، لوگ عبادت گزار ہوا کرتے تھے، تہجد گزار ہوا کرتے تھے، نماز فجر پڑھا کرتے تھے۔ مگر آج دور یہ آ چکا ہے کہ اگر پچھلے دور کی طرف دیکھیں تو والدین نماز پڑھتے تھے، ان کے ڈر سے، ان کے خوف سے، ان کو دیکھ کر ان کے بچے بھی عبادت گزاری کی طرف مائل رہتے تھے۔ مگر زمانہ اتنا یعنی زوال پذیر اور اخلاقی اور گڑبڑاہٹ کا شکار ہو چکا ہے کہ آج ان کے سامنے ان کی اولادیں جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے خود بھی سوئی ہوتی ہیں اور ان کے بچے بھی 10, 11, 12 بجے سے پہلے اٹھتے ہیں۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم پلٹ جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف اور قرآن کے اصل پیغام کی طرف۔ یہی وجہ ہے تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام جو دروس عرفان القرآن کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے۔ اس ضمن میں آج ہم ذکر کریں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کا، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائل فرمایا۔ اب اس ایک آیت مقدسہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک وصف کا ذکر ہوا ہے، ایک صفت کا ذکر ہوا ہے۔ وہ صفت کون سی ہے؟ اخلاق کریمانہ کی۔ اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائل فرمایا۔ اب ایک صفت خلق کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس ایک ہی آیت کے اندر 4 تاکیدیں لگائی۔ پہلے فرمایا واو، یہ واو عاطفہ ہے اور یہ بھی تاکید کے لیے آئی ہے۔ اِنَّا، یہ بھی حرف تاکید ہے۔ تو باری تعالیٰ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ رب ہے، وہ تاکید کے بغیر بھی اگر کلام کرے تو اس کلام کی اتنی ہی اہمیت ہے، اتنا ہی مقام ہے جتنا تاکید لگانے کے بغیر ہے۔ تو باری تعالیٰ یہ ایک تاکید آ گئی، اب دوسری تاکید لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ رب کائنات نے فرمایا ارے میں اپنے محبوب کے اخلاق کی عظمت کا ذکر کر رہا ہوں، اس لیے بار بار تاکید لگا رہا ہوں کہ کوئی شخص میرے محبوب کے اخلاق کو سمجھنے سے محروم نہ رہ جائے۔ متوجہ کر رہا ہوں اے میرے بندو، متوجہ ہو جاؤ کہ میں اپنے محبوب کا کون سا وصف بیان کر رہا ہوں۔ پھر دوسری تاکید بھی لگا دی، اِنَّا لَعَلَىٰ، جو علا سے پہلے لام تاکید آئی وہ بھی تیسری تاکید، پھر خلقٍ کے بعد عظیم فرمایا، یہ چوتھی تاکید۔ تو 4 تاکیدیں لگا کر رب کائنات نے اپنے محبوب کے خلق
محروم نہ رہ جائے۔ اس قدر تاکیدیں لگا کر آقا کے امتیوں کو آقا کے اخلاق حسنہ کی طرف متوجہ فرمایا۔ اس میں بے شمار معانی اور معارف ہیں، مگر ہم کچھ کا ذکر کر کے اپنے مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا، الا اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو خلوق عظیم پر فائز فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ خلوق عظیم آپ کو دیے، خلوق عظیم میں فائز فرمایا، بلکہ پر اور اعلیٰ فوقیت کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے۔ گویا رب کائنات فرما یہ رہا ہے کہ اے محبوب مکرم، خلق نیچے ہے اور آپ کی ذات مقدسہ خلق سے بھی عظیم ہے۔ اب اخلاق کو بھی اگر عظمت ملے گی تو میرے محبوب آپ کی نسبت کی وجہ سے ملے گی۔ اب جس نے اونچا ہونا ہے، جس نے عظیم ہونا ہے، جس نے بلند ہونا ہے، وہ میرے محبوب کے اخلاق سے جڑ جائے۔ جو بھی میرے محبوب کے اخلاق کو اپناتا چلا جائے گا وہ رب کی بارگاہ میں عظیم سے عظیم تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ پیغام بھی دیا کہ اخلاق بھی اگر عزت پائیں گے تو محبوب آپ کی نسبت کی وجہ سے، اور جو آپ کے اخلاق کو اپنا لے گا اسے بھی اگر عزت ملے گی تو محبوب آپ کے اخلاق کریمانہ کو اپنانے کی وجہ سے۔ پھر حاضرین محترم، اب اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں صفات کے مجموعہ، یعنی اٹھنا بیٹھنا یہ بھی خلق ہے، گفتگو کرنا یہ بھی خلق ہے، چلنا پھرنا بھی خلق ہے، یعنی انسان کی زندگی کا ہر پہلو اس کی صفت ہے۔ اگر تو گویا اگر اخلاق کے 100 معانی کو اور سارے معانی کو جمع کر لیا جائے تو پھر اس کا ایک معنی یعنی عظیم کے معنی، یہ جو فرمایا خلق عظیم، اب عظیم کس کو کہتے ہیں؟ ہم قبلہ سید خالد شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس خوبصورت نشست میں۔ تو حاضرین محترم، میں ذکر کر رہا تھا کہ عظیم کے اگر سارے معانی کا خلاصہ بیان کیا جائے تو اس کا ایک معنی بنتا ہے بے نظیر و بے مثال۔ تو جب رب نے اپنے محبوب کے اخلاق حسنہ کا ذکر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اے محبوب مکرم، آپ کا بولنا بھی بے نظیر و بے مثال ہے، آپ کا اٹھنا بھی بے نظیر و بے مثال ہے، آپ کا گفتگو فرمانا بھی بے نظیر و بے مثال ہے۔ گویا اے حبیب مکرم، آپ کی ساری شخصیت مبارکہ بے نظیر و بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، کسی نے پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ فرمانے لگی کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا قرآن میرے محبوب کے اخلاق کا ہی تو بیان ہے۔ تو حاضرین محترم، اب یہاں پہ ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلام صاحب کلام کی صفت ہوتا ہے، اور قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن رب کا کلام ہے، تو رب کا کلام ہونے کی وجہ سے صفت کس کی بنا؟ خدا کی صفت بنا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ سارا قرآن محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ہی تو بیان ہے۔ اب میں بول رہا ہوں، یہ میری صفت ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی صفات ہیں۔ تو قرآن جب رب کا کلام ہے تو مصطفیٰ کی صفات کیسے ہو گیا؟ یہ ذہن میں سوال آتا ہے۔ اس کا جواب حضور سیدی شیخ الاسلام آپ نے بڑا ایمان افروز دیا۔ آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ بے شک قرآن رب کا کلام ہے، اور رب کا کلام ہونے کی وجہ سے رب کی صفات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں،
سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام قرآن کی کوئی آیت لے کر آتے تو جب قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی صفت قلب مصطفیٰ پہ وارد ہوتی، قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی بشری صفت مٹ جاتی، خدا کی صفت کا رنگ چڑھ جاتا۔ سبحان اللہ۔ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن اترتا رہا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا روح اقدس آسمان کی طرف اٹھاتے تو قرآن اترتا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے حبیب مکرم ہم بار بار آپ کا رخ انور آسمانوں کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے نقاب ہوتے تو قرآن اترتا۔ وَالضُّحَىٰ، اے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے خوبصورت چہرے والے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اور سیاہ رات کی طرح کنڈل والی کالی زلفوں والے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ کو بھولا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کنکریاں پھینکتے تو قرآن اترتا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے حبیب مکرم یہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں آپ نے تو نہیں پھینکی بلکہ خدا نے پھینکی ہیں۔ حاضرین محترم، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی گلیوں میں خرام ناز کرتے تو قرآن اترتا۔ لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب مکرم ہمیں کوئی حاجت نہیں ہم رب ہو کر شہر مکہ کی قسمیں کھاتے پھریں، مگر وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے اس شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں کہ آپ اس شہر کی گلیوں میں خرام ناز چلتے ہیں۔ رب نے کہا میں اس لیے اس شہر کی قسم نہیں کھاتا کہ یہاں صفا مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، بیت اللہ ہے، میرا گھر ہے، اس لیے قسم نہیں کھاتا کہ اس میں میرا گھر ہے، اس لیے کھاتا ہوں کہ اے حبیب مکرم تیرا گھر ہے، تیرے گھر کی نسبت کی وجہ سے۔ تو اس طرح گویا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن اترتا رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشری صفات مٹتی رہی، خدا کی صفات کا رنگ چڑھتا رہا۔ جب قرآن مکمل ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سراپا قرآن، سبحان اللہ۔ جس نے قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی وہ کتاب کو اٹھا لیتا اور جس نے قرآن کی زیارت کرنی ہوتی وہ چہرہ مصطفیٰ کو تک لیتا۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سارا قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا ہی تو بیان ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی عظمت کے چند پہلو سمجھنے کے بعد آئیے ہم آتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اخلاق کہتے کس کو ہیں، تاکہ ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم اخلاق کریمانہ کو سمجھ کر پھر ان کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کا عہد کریں، عزم کریں۔ دروس عرفان القرآن کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو پیغام ہم سنیں اس کو سمجھیں بھی اور اپنی زندگیوں کے اندر شامل بھی کر لیں، نافذ بھی کر لیں۔ تو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اخلاق کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اخلاق وہ پختہ کیفیت ہے جو انسان کے نفس میں جم جائے اور اس سے بلا سوچے سمجھے صادر ہو۔ یعنی اخلاق اسے نہیں کہتے کہ بعض اوقات بندہ اگر خوش ہے، اس کی طبیعت خوشی میں ہے، اس کا مزاج خوشی میں ہے تو وہ کسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، کسی کے ساتھ بلائی کر دے، کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کر لے، مگر اس کی وہ خوشی کی کیفیت اس کا سبب بنی، اب خود اس نے خیر کا معاملہ نہیں کیا۔ اور یہاں بعض اوقات انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے اور غصے کی وجہ سے کسی کے ساتھ غلط رویہ اگر کرتا ہے تو وہ غصے کی حالت میں دیکھیے جو خوشی کی حالت میں اس کا رویہ ٹھیک تھا، جیسے ہی حالت بدلی غصے کی حالت میں آیا رویہ بدل گیا۔ فرمایا اسے بھی اخلاق نہیں کہتے بلکہ اخلاق اسے کہتے ہیں کہ انسان کو اپنا نفع اور نقصان نہ دیکھنا پڑے، اپنی کیفیت اپنے مزاج کو نہ دیکھنا پڑے۔ مثال کے طور پر ہم راستے سے گزر رہے ہیں،
اور کوئی MNA، کوئی MPA، کوئی بڑی شخصیت، کوئی نامی گرامی شخص اگر راستے میں مل جائے تو ہم دوڑ کے اس کے پاس جا کر سلام کر لیں، اور اگلے ہی لمحے جائیں کوئی غریب شخص ہے، کوئی اجنبی شخص ہے، مگر اس کے پاس سے گزر جائیں، اسے سلام نہ کریں تو گویا اس نے اپنا فائدہ اور نفع دیکھا۔ اسے بھی اخلاق نہیں کہتے، اخلاق اسے کہتے ہیں نہ اپنا فائدہ اور نفع دیکھا جائے، نہ اپنا مزاج دیکھا جائے، بلکہ ہر معاملے میں، ہر موقع پہ، ہر حالت میں دوسرے کے ساتھ خیر کے ساتھ پیش آیا جائے، دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اگر سچ بولنا ہے تو اپنا فائدہ یا نقصان نہ دیکھا جائے، سچ اس لیے بولا جائے کہ سچ ہے۔ اگر کسی کے ساتھ سلام کیا جائے، کسی کے ساتھ نیکی کی جائے، کسی کے ساتھ بلائی کی جائے تو یہ نہ دیکھا جائے کہ اس بلائی سے مجھے کیا ملے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ یہ آقا علیہ السلام کی سیرت ہے کہ آقا اپنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک فرماتے، بیگانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے۔ مسلمانوں کے ساتھ تو حسن سلوک اور شفقت والا معاملہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہی تھا، بلکہ غیر مسلموں، کافروں کے بھی آقا علیہ السلام ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے۔ تو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے اخلاق کہتے ہیں کہ بلا سوچے سمجھے انسان کی عادت بن جائے کہ ہر حالت میں وہ باعث خیر بن جائے، اس کے معاملے میں، اس کے رویے میں، اس کے عمل میں، اس کی گفتگو میں، ہر معاملے میں ہمیشہ وہ اخلاق کا پیکر بن کر رہے۔ اب آقا علیہ السلام نے جب اپنی بعثت کا مقصد بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ میں تمہارے اخلاق کی اصلاح کر سکوں۔ اب یہ آقا علیہ السلام کی آمد کا، بعثت کا مقصد ہے جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اور کتنے بدبخت ہوں گے وہ امتی کہ جو کلمہ بھی مصطفیٰ کا پڑھیں اور آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دم بھی بڑھیں، غلامی کا دعویٰ بھی کریں، محبت کے نعرے بھی لگائیں، مگر آقا علیہ السلام کی جو بعثت کا، آپ کو جو نبی بن کر نبوت کا تاج پہنا کر اللہ رب العزت نے جو ہم پر احسان کیا اور اپنا محبوب عطا فرمایا، پھر اس کے آنے کے مقصد سے دور ہو جائیں۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی غلامی ہے، یہ کیسی نسبت ہے۔ نام تو نسبت اور غلامی کا لیا جائے مگر ہمیں مقصد کی خبر ہی نہ ہو۔ آقا علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اخلاق کو سنوار سکوں، تمہارے اخلاق کو درست کر سکوں۔ حاضرین محترم، اب آقا علیہ السلام جو خلق عظیم پر فائد ہیں، خلق عظیم پر فائد ہو کر جب آقا علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو عرض کرتے اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے باری تعالیٰ تو نے مجھے بڑا حسین و جمیل بنایا ہے، میری شکل و صورت کو بڑا حسین و جمیل بنایا ہے، اے باری تعالیٰ جیسے تو نے میری شکل و صورت کو حسین و جمیل بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی ایسا حسین و جمیل کر دے۔ اب وہ تاجدار انبیاء جو خلق عظیم پر فائد ہیں، اگر ان کی یہ دعا ہے تو پھر امتی اگر اخلاق سے دور ہوں تو کیا وہ امتی کہلانے کا حقدار کہلائے گا؟ ہم نے آج اپنے گریبانوں میں جھانک کر یہ سوچنا ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی مقصد بعثت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یا اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور قرآن کا یہ جو چار تاکیدیں لگا کر آقا علیہ السلام کے اخلاق کی طرف متوجہ کرنا تھا، در حقیقت یہ مشعل راہ دکھانا تھا۔ جیسے قرآن مجید نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پھر قرآن نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم
اللہ کی محبت چاہتے ہو, اللہ کی قربت چاہتے ہو, اللہ کی رضا چاہتے ہو, اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو اور اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو, تو آقا نے فرمایا میری اتباع کرو, میری سیرت کے مطابق, میرے اخلاق کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لو. تم میرے اخلاق کے ساتھ جڑ جاؤ گے, اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. سبحان اللہ. یعنی ایک ہے تمہارا رب کو محبوب بنانا کہ باری تعالیٰ تو ہمارا محبوب رب ہے, ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. اور ایک ہے رب کا کہنا اپنے بندوں سے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو راستہ یہ ہے فاتبعونی, میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. تو حاضرین محترم, اب دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے تاکہ ہم بھی آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو اپنا سکیں. جب تک ہمیں پڑھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں آقا علیہ السلام کی سیرت کو, اور یہ جو ہم نے گفتگو کا آج آغاز کیا ہے, حضور شیخ الاسلام نے باقاعدہ خصوصی حکم دیا ہے دروس عرفان القرآن کی ٹیم کو کہ آپ الروض الباسم من خلق النبی الخاتم, جو حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے جس میں آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو جمع کیا ہے, آپ کی سیرت کے واقعات, آپ کے اخلاق حسنہ کی تعلیمات کو اور آپ کی سیرت مبارکہ کو اور صحابہ کرام کے آثار اور اقوال کو تقریباً 4 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے. 2500 اس کے صفحات ہیں اور 600 سے زائد قرآنی آیات ہیں اور 2500 سے زائد احادیث مبارکہ ہیں. یہ سارا بیان آقا علیہ السلام کے اخلاق کا ہے. یہ نصاب کی شکل میں دیا کہ اس کتاب کو بطور نصاب اپنے گھروں میں خود بھی پڑھا کرو, اپنے بچوں کو بھی پڑھایا کرو. اور دروس عرفان القرآن کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ ہر درس پر اس کتاب کا جس میں آقا علیہ السلام کے اخلاق کا بیان ہے اس کا درس دیا گیا. اب انہی میں سے اب آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ میں سے ایک خلق, پہلا خلق جس کے ساتھ 2 لوگوں کے آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے, آپس میں ملاقات کی ابتدا ہوتی ہے, پہلا خلق ہی وہیں سے شروع ہوتا ہے. ہم پہلے خلق سے ہی مار کھا جاتے ہیں. پہلا خلق کیا تھا کہ آقا علیہ السلام نے گفتگو کی آداب سکھایا, اور گفتگو کرنے سے پہلے جب آپس میں ملنا ہے تو اس کا ادب یہ دیا آقا علیہ السلام نے کہ سب سے پہلے سلام سے آغاز کیا جائے. اب آقا علیہ السلام کیسے سلام لیا کرتے؟ حضور علیہ السلام کے سلام لینے کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کبھی ایسا موقع نہ ہوا تھا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہو اور ہم نے سلام کرنے میں پہل کی ہو, بلکہ آقا علیہ السلام جو سلطان الانبیاء تھے ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کیا کرتے. یہ ہے سنت مصطفیٰ. آقا علیہ السلام نے سلام کا پہلا ادب یہ دیا, سلام کا پہلا خلق یہ امت کو عطا فرمایا. اور خالی پہلے سلام میں ابتدا نہیں کرتے بلکہ جب کسی کے ساتھ سلام لیتے تو سارا سراپا مبارک کر لیتے, آدھا نہ دیکھتے, مڑ کے نہ دیکھتے, بلکہ اپنا رخ انور اور سراپا مبارک اس سلام لینے والے شخص کی طرف کر لیتے, یعنی اس کی طرف توجہ فرماتے, اس کو انٹریکشن دیتے, اس کو وائب دیتے, فیلنگز دیتے کہ میں کسی کے ساتھ سلام کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام جب دونوں ہاتھوں کے ساتھ سلام لیتے اس وقت تک اپنا ہاتھ مبارک پیچھے نہ کرتے جب تک دوسرا شخص ہاتھ پیچھے نہ کرے. اور اگر کوئی کھڑا ہو کے سلام کرتا تو آقا علیہ السلام اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک وہ گفتگو کرتا رہتا اور اپنا دست مبارک نہ ہٹاتے. اگر بیٹھے ہوئے ملاقات کرتے تو اس وقت تک پہلے اٹھتے نہ جب تک وہ شخص نہ اٹھ لیتا. یہ تو تھا آقا علیہ السلام کا اپنے امتیوں کے ساتھ عمل. اس سے بڑھ کر ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے کہ ایک دیوانی عورت تھی, مدینہ کی, پاگل خاتون تھی, بڑھیا تھی, ہر کوئی اس سے دور بھاگتا تھا.
कोई उसकी बात नहीं सुनता था। मगर वो दीवानी जब आका अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगी कि मुझे आपसे काम है, सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह इसे क्या काम हो सकता है, अगर इसको काम हुआ भी तो ऐसे आपको घुमाती रहेगी, ऐसे आपका वक्त जाया करेगी, ऐसे आपको तकलीफ होगी, या रसूलल्लाह इसको नजरअंदाज फरमाइए। मगर उस दीवानी और पागल खातून ने जब आका अलैहिस्सलाम को पुकारा तो आका अलैहिस्सलाम ने उसकी बात भी सुनी और फिर उसने कहा कि मुझे आपसे काम है, मेरे साथ आए, अकेले में काम है। अब वो आका अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक पकड़कर गलियों में घुमाती रही, कभी फुला गली में ले जाती, कभी मदीना की फुला नुक्कड़ पे ले जाती, कहीं फुला बाजार में ले जाती, इस तरह मदीना की गलियों में घुमाती रही। जब घुमा के एक नुक्कड़ पे खड़ा करके अर्ज करने लगी कि मुझे तो आपसे कोई काम नहीं, आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फिर उसकी तरफ से रुखसत चाहिए। इस कदर आका जिसको कोई मुंह नहीं लगाता, आका अलैहिस्सलाम ने अखलाक का अदब ये दिया कि उसकी तरफ भी तवज्जो किया करो ताकि उसकी दिलादारी ना हो। तो हाज़रीन मोहतरम, अब आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के महल्लात उनके लिए हैं। किसी सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह कि हम पर कैसे जन्नत वाजिब हो सकती है, हम कैसे जन्नत में जा सकते हैं, हमें जन्नत का ऐसा कोई क्राइटेरिया, कोई शॉर्टकट, कोई ऐसा अमल अता फरमा दे कि जन्नत हम पर वाजिब हो जाए, हम जन्नत के मुस्तहिक हो जाएं, कोई और हमारे लिए रास्ता ना रहे कि हम जन्नत में जाने से महरूम रह जाएं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तीबुल कलाम, तुम अच्छी गुफ्तगू किया करो, खूबसूरत गुफ्तगू किया करो। आका अलैहिस्सलाम जब गुफ्तगू फरमाते इतने खूबसूरत अंदाज में कि सुनने वाला इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप गुफ्तगू फरमाते कि सुनने वाला आपके अल्फाज गिर भी सकता था, लिख भी सकता था और हमेशा याद भी रखता। कुरान ने भी कहा वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों के साथ हमेशा नरमी से बात किया करो। तो हाज़रीन मोहतरम, आका ने फरमाया एक तो ये है कि तुम अच्छी गुफ्तगू किया करो और दूसरा व बदलु सलाम, और हर किसी जानने वाले न जानने वाले, हर अजनबी के साथ, हर जानने वाले के साथ हमेशा सलाम किया करो, सलामती को आम करो, सलामती फैलाया करो। और फिर इरशाद फरमाया व इत्आमुत ताम, और फिर भूखों को खाना खिलाया करो। तो हाज़रीन मोहतरम, अब अपने गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं आका अलैहिस्सलाम के एक और वस्फ का जिक्र करके, जिस वस्फ के अंदर सारे औसाफ जमा हो जाते हैं। अगर उम्मती इस एक वस्फ को अपना ले और इस वस्फ का मादा अपने अंदर पैदा कर ले तो फिर उससे सारे अखलाक उसके दुरुस्त हो जाते हैं। अब वो कौन से अखलाक हैं? अच्छा, तो हाज़रीन मोहतरम, बेशुमार अब चूँकि टाइम इजाज़त नहीं दे रहा तो हम एक उनका जिक्र करके अपने मजमून को आगे लेके चलेंगे। तो हाज़रीन मोहतरम, अब आका अलैहिस्सलाम दरगुजर फरमाने, माफ़ फरमाने वाले थे, और हमारा ये रवैया है कि हमारा ख़ानदानी निज़ाम इस माफ़ी के कल्चर के ना होने की वजह से तबाह हो गया। ये जो खानदानी लड़ाई झगड़े हैं, मियाँ बीवी के झगड़े हैं, ये तलाक की रेशो बढ़ चुकी है, और जो वालिदैन से औलाद वालिदैन की नाफरमान हो चुकी है, उसकी वजह ये है कि अदब बर्दाश्त के रवैये हैं। हम दरगुजर नहीं करते, हम नज़रअंदाज नहीं करते। अगर किसी के साथ, अगर किसी से कोई बदजुबानी हो जाए, किसी से अगर कोई गलती हो जाए तो हमारे अंदर माफ करने का मादा नहीं। इस वजह से हमारी मोहब्बतों की जगह नफरतों ने हमारी जगह ले ली है। तो हाज़रीन मोहतरम, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह पाक फरमाएगा कि अहले फज़ल कहाँ हैं। तो मियाँ साहब का कलाम है ना, फज़ल करें थे, अदल करें थे थर थर कम्मन, अदल करे थे थर थर कम्मन, ऊंचियां शाना वाले, फदल करे थे बख्शे जावन, मैं जहबीबू काले।
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل فضل کون ہیں؟ جن پہ قیامت کے دن کرم ہو جائے گا، یعنی اگر اللہ عدل فرمائے تو عارف کھڑی شریف وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم بھی وہاں کانپیں گے، ہمیں بھی کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آئے گا، ہم بھی اس وقت اللہ کے فضل کے متلاشی ہوں گے۔ اب آقا علیہ السلام نے اہل فضل کی نشانیاں بیان فرما دی۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا اہل فضل کھڑے ہو جائیں اور جلدی سے جنت میں داخل ہو جائیں، اور ملائکہ پوچھیں گے کہ اتنی جلد بغیر حساب و کتاب کے تم جنت میں کیسے داخل ہو گئے ہو؟ جب اللہ کے حکم پر اللہ اہل فضل کو کھڑا کر کے جنت میں داخل فرما دے گا تو فرشتوں کی عقل بھی حیران ہو جائے گی، وہ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ یہ لوگ، ان کا تو ابھی حساب و کتاب ہونا باقی ہے۔ گویا کہ فرشتے دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر عدل کیا جاتا، اگر حساب و کتاب کیا جاتا، اگر میدان لگایا جاتا تو یہ کبھی جنت کے مستحق نہ بنتے، اسی لیے تو حیران ہو کر سوال کرنے لگے کہ تم اتنی جلدی جنت میں کیسے چلے گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اہل فضل ہیں، ہم فضل والے ہیں، تو تم پر اللہ کا فضل کیسے ہوا؟ کہیں گے کہ ہم پر اللہ نے فضل اس لیے کیا، ہم فضل والے ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے ہماری طبیعتوں کو ایسے بنایا ہے کہ اگر کوئی زیادتی بھی کر دیتا ہے تو ہم صبر کرنے والے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا اگر کوئی ہمیں اذیت دیتا ہے تو ہم معاف کرنے والے ہیں، اگر کوئی ہمارے ساتھ درستگی کے ساتھ، بدخلقی کے ساتھ، بدزبانی کے ساتھ پیش آتا ہے تو ہم خوش خلقی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، اب آقا علیہ السلام کے اخلاق بھی ایسے ہی تھے۔ وہ نجران کا، وہ جب آقا علیہ السلام ایک سفر میں جا رہے تھے تو دوران سفر پیچھے سے ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا اور آقا علیہ السلام کی چادر مبارک کو زور سے کھینچا۔ اب ادب کا تقاضا یہ تھا کہ آقا علیہ السلام آگے سے آتا اور ادب ہاتھ باندھ کے عرض کرتا یا رسول اللہ مجھے فلاں حاجت ہے۔ پہلے تو اس نے گفتگو کا جو ادب ہے، بلانے کا جو ادب ہے، اس کا پاس نہ رکھا، یہ گستاخی کی، اور خالی یہ گستاخی نہیں کی، یعنی پیچھے سے ہاتھ لگاتا یا پیچھے سے آواز دیتا، یہ بھی گستاخی ہے، مگر اس سے بڑھ کر نہ اس نے پیچھے سے آواز دی، نہ پیچھے سے اپنا ہاتھ لگایا، بلکہ زور سے چادر مبارک کو پھینک دیا، کھینچ دیا۔ جب آقا علیہ السلام کی چادر مبارک کو، کملی مبارک کو کھینچا گیا تو آقا علیہ السلام کی گردن مبارک کو اب وہ اس موقع پر کتنا غصہ آتا ہے، اگر اس جگہ پہ اپنے آپ کو ہم لے کر آئیں اور اس بدخلقی کے ساتھ ہمارے ساتھ اگر کوئی پیش آئے تو ہم پہلے تو تھپڑ رسید کریں گے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا تم اس کے ساتھ معاملہ کریں گے، تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ مجھے مخاطب کر لو۔ مگر وہ سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ ایسا معاملہ آیا تو آقا علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ فوراً کہنے لگا جو مال اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مجھے کچھ دے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہاں تک وہ کہنے لگا کہ آپ نے اپنے باپ کے مال سے نہیں دینا، معاذ اللہ، اس طرح مخاطب ہوا، اس بدخلقی کے ساتھ مخاطب ہوا، بلکہ اللہ کے مال میں سے دینا ہے، مجھے اللہ کے مال میں سے دے۔ اب اس موقع پر یہ دینا بنتا تھا، اتنی بدخلقی کی ہے، آقا علیہ السلام کو زخمی کر دیا ہے، مگر آقا علیہ السلام نے اس کو صحابہ کرام سے فرمایا اس کے اونٹوں کو غلہ اور اناج سے بھر دو، اس کے 2 اونٹوں کو غلے سے بھر کر عطا فرما کے اس کے بعد اس کو رخصت کر دیا، مگر برداشت فرمایا، اس کو معاف فرمایا۔ والکاظمین الغیظ، بلکہ ایمان والے وہ ہیں، فلاح پانے والے، اللہ کے بندے، متقی وہ ہیں کون؟ جو غصہ پی جاتے ہیں۔ یہ قرآن، اسی لیے تو قرآن نے کہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن آقا علیہ السلام کے اخلاق کا بیان ہے۔
قرآن اگر غصہ پی جانے کا حکم دیتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت کا عملی مظاہرہ پیش کیا۔ اگر قرآن اچھی زبان کے ساتھ، شیریں میٹھی اور نرمی والی زبان کے ساتھ گفتگو کا، وقولوا للناس حسنا کا پیغام دیتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت اور اسوہ اور اپنے اخلاق کے ذریعے امت کو یہ سنت عطا فرمائی۔ یہاں تک کہ حاضرین محترم، اب ایک یہودیہ عورت نے، ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں کسی نے ہمیں منگنی پہ نہیں بلایا، شادی پہ نہیں بلایا، ہمیں عزت کے لیے بیٹھنے کا نہیں کہا، ہم اس کے گھر گئے، اس نے پانی نہیں پلایا، اس چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوستوں سے ناراضگی، والدین سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، چچا زاد، خالہ زاد، یہ سارے رشتوں سے، یہ جو ہماری سوسائٹی کا کلچر ہر بات پہ ناراض ہونے کا بن چکا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ دیکھیں، اس سے بڑھ کر برداشت کا موقع ہو سکتا ہے کہ کوئی قاتلانہ حملہ کر دے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیبر فتح ہو گیا ہے، یعنی جنگ سے فتح یابی ہے، طاقت کا، ایک قوت کا مظاہرہ ہے۔ اس موقع پر بھی ایک یہودیہ عورت جب کچھ نہ بن سکا، جب خیبر فتح کو نہ کر سکے، ناکامی کے بعد کوئی حربہ نہ رہا، ادھر ہے کہ فتح ہو گئی ہے، طاقت ہے، روب ہے، دبدبہ ہے، اقتدار ہے، تسلط ہے، سارا کچھ ہے، اور پھر ہے بھی ذات مصطفیٰ، اور کوئی یہودیہ عورت زہر دے دیتی ہے اور قاتلانہ حملہ کر دیتی ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانے میں زہر دیا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا تناول فرماتے ہیں، جب پہلا لقمہ لیتے ہیں تو وہ بنا ہوا سالن بول پڑتا ہے، وہ بوٹیاں بولتی ہے، یا رسول اللہ ہمیں نہ کھائیے، ہم میں زہر ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اس عورت کو پیش کیا گیا جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قاتلانہ حملہ کیا ہے بھی یہودیہ، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر سارے جنہوں نے اجریہ پر کی تھی، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام پر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کے اتنا زخمی کر دیا کہ بے ہوش ہو گئے، جنہوں نے ہجرت حبشہ پر مجبور کر دیا، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے، اور جنہوں نے حضرت بلال حبشی پر اس طرح پتھر باندھے، اتنے ظلم، اتنی زیادتیاں، اتنے تشدد کیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، اور مدینہ جا کر پھر وہاں کتنی صعوبتیں برداشت کی، پھر کتنے غزوات ہوئے، غزوہ بدر ہوا، غزوہ تبوک ہوا، غزوہ خندق ہوا، یعنی بے شمار غزوات ہوئے۔ اتنی دشمنیاں، اتنا بڑا دشمن سامنے ہو، سالہ سال سے 20 سالہ زیادتیاں کرنے والا، ظلم و ستم کرنے والا اور جنگیں لڑنے والا سامنے لشکر ہو، سامنے لوگ ہوں، اور اس موقع پر ہم ایک موقع پہ کوئی زیادتی کرے تو مرتے دم تک نہیں بھولتے۔ کیا ہمارے رویے ایسے نہیں کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، اپنے کسی دوست سے، رشتہ داری میں، ہر کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس نے فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اب میرا وہ مرنے پہ منہ دیکھنے بھی نہ آئے، اگر وہ مر گیا تو میں اس کا منہ دیکھنے بھی نہیں جاؤں گا۔ کیا ہمارا رویہ، ہمارے معاملے، ہمارا اخلاق اس قدر بگڑ نہیں چکا؟ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ساری زندگی کے لیے ناطے، رشتے، تعلق توڑ دیے جاتے ہیں۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارک دیکھیے کہ فتح مکہ کے موقع پر سارے کفار مکہ سامنے کھڑے ہیں، جنہوں نے ہجرت پہ مجبور کر دیا اور 3 سال تک معاشرتی بائیکاٹ کر دیا، سامنے کھڑے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی معاف فرمایا۔ جب یہ معاف کرنے کا ہم خلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا لیں گے تو اس کے نتیجے میں حاضرین محترم ہماری زندگیاں بھی سنوریں گی، اور پھر ہم اللہ کی محبوب اور رضا پانے، اللہ کی محبوبیت پانے کے مستحق بنیں گے، اللہ کی رضا پانے کے، اللہ کی خوشنودی پانے کے، حتیٰ کہ جنت کے اور اللہ کے فضل کے مستحق بنیں گے۔ اگر فضل چاہیے تو آقا کے اخلاق کی طرف آ جاؤ، اگر جنت چاہیے تو آقا کے اخلاق کی طرف آ جاؤ،
اگر مصطفیٰ کی اور خدا کی رضا چاہیے تو راستہ ایک ہی ہے کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کی طرف آیا جائے۔ حضور شیخ الاسلام نے یہ جو الروح الباسط کتاب لکھی، جو 1200 کتابیں لکھ دی، جو 10,000 کتابات فرمائے، جو تنظیمات قائم کی، جو ملک بھر میں ملک سے قرآن کیے جاتے ہیں، لائبریریز ہیں، اسلامک سینٹرز ہیں، یہ جو ایک پورا سٹرکچر تحریک منہاج القرآن کا قائم کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کا رفیق بنتا ہے، جو کوئی اس کا ممبر بنتا ہے، جو کوئی تحریک منہاج القرآن کے اس ماحول میں آ جاتا ہے، تحریک منہاج القرآن آقا علیہ السلام کے اخلاق کے ساتھ اسے جوڑ دے۔ اگر آقا علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ جڑنا چاہتے ہو اور ان تعلیمات کو پڑھ کر سن کر اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا چاہتے ہو تو تحریک منہاج القرآن آپ کو یہ پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کا اپنا ذاتی کوئی مقصد نہیں، وہ تو کتابوں کی رائلٹی بھی نہیں لیتے، جو کتابوں سے پیسے ہوتے ہیں وہ بھی منہاج القرآن کے لیے وقف ہے، اور جتنی بھی مساجد ہیں، اسلامک سینٹر ہیں، جائیدادیں ہیں، پورے ملک اور پوری دنیا پر کوئی ایک بھی نہ آپ کے نام ہے نہ آپ کے بچوں کے نام ہے۔ یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی امت جو حضور علیہ السلام کی نسبت غلامی، نسبت محبت، نسبت عشق سے دور ہو چکی ہے، اس کو کیسے بلایا جائے؟ کلچر تو یہ ہے، ہمارا کلچر ہے کہ ہم محبت کے نام پر 11ویں کے محافل بھی کرواتے ہیں، محبت کے نام پر میلاد کی محافل بھی کراتے ہیں، محبت کے نام پر محرم شریف کے پروگرام بھی کراتے ہیں، مگر یہ جو رسمی ہمارا تعلق دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، پیغمبر اسلام کے ساتھ ایک رسمی تعلق رہ گیا ہے، اس رسم کو توڑ کر حقیقی تعلق قائم کرنے کے لیے حضور شیخ الاسلام نے تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی۔ اس لیے اگر اس پیغام کو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی طرف منتقل ہونا چاہیے، لوگوں کو اس پیغام کی طرف آنا چاہیے، تو دل سے عرفان القرآن کی اس نشست کو کامیاب بنائیں۔ ہر نشست پر ہر مہینے جو درس عرفان القرآن ہوتا ہے، جہاں آپ خود تشریف لاتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو، ہر سوسائٹی کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا جائے، تاکہ ہم جو آقا علیہ السلام کا یہ جو اخلاق کا پیغام ہے، آپ کی سنت کا پیغام ہے، جو دین کا نچوڑ ہے، جو دین کا مغز ہے، جو دین کا اصل تصور ہے، جس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، جس سے دور ہو چکے ہیں، اس تصور کو سمجھ کر اپنی زندگیاں اس کے مطابق ڈالیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔